لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں، آج کے خطبے میں کچھ اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی اور وہ زندگی ایک خاص مقصد کے پیش نظر عطا فرمائی، لہذا یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں جس مقصد کے لیے عطا فرمایا، ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اس سلسلے میں کوتاہ ہیں، ہم سے غفلت ہو رہی ہے تو کتنی غفلت ہے اور اس کو ہم کیسے دور کریں، کیونکہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کا حال یہی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں، اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں، جو ہماری اور آپ کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے اس پر دھیان دیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اس مقصد سے کافی دور ہیں جس مقصد کو لے کر ہم دنیا میں آئے تھے۔ اللہ پاک نے ہماری تخلیق، ہماری پیدائش جس مقصد کے لیے کیا ہے، ہم اس میں پوری طرح نہیں اترتے۔ یہ دنیاوی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، چونکہ غفلت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں تم دل لگا بیٹھے ہو، یہ دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے، متاع الغرور، اس سے ہم دھوکے میں آ چکے ہیں۔ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ دنیا کی زندگی یہ تو بس کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں بہت سی اچھی چیزیں اور بہت سے وہ بڑے بڑے کام اور بہت سی ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہاں چلا گیا اور اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں، بہت ایسی چیزیں۔ اور جب خواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے کسی درجے میں
یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ سب خواب ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ابھی میری آنکھ کھلی تھی تو میں بستر پر ہوں اور وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ خواب میں اگر کوئی انسان کو کہے بھی کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہو، یہ سب بھی حقیقت ہے، خواب ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، تو اس وقت انسان کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں بالکل صحیح اور سچا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ابھی آپ نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ سب دھوکا تھا، اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ اسے یہ بات از خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جتنی محنت، کوشش، بھاگ دوڑ، تکلیف، مشقت کا برداشت کرنا، یہ سب چیزیں اور اونچے اونچے پروگرام اور اونچی اونچی ارادے، عزائم، یہ کر جائیں گے، یہ کر جائیں گے، وہ کر جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں جو نظر آ رہی ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کبھی ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ ہم کون سی زندگی میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے، یہ تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب چھوٹ جانا ہے۔ جس طرح ہم خواب میں سب کچھ دیکھ رہے تھے اور جیسے آنکھ کھلی سب گیا ہو پتہ نہیں کہاں، ایسے دنیا میں ہم جتنی کوشش، محنت، عزائم، ارادے، بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں، جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی یہ ہمیں یوں محسوس ہوگا جیسے ہم خواب دیکھ رہے تھے، اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں جو زندگی دی گئی، اس میں قرآن کریم نے جگہ جگہ پر، چونکہ غفلت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ضروریات بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بہت سی ضروریات بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، جا کر خانقاہ میں بیٹھ جائیں، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے، ہماری بیوی بچوں کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، اس کے لیے آدمی کو کوشش اور محنت بھی کرنی ہے۔ اب جب اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آدمی باہر میدان میں آتا ہے، بازار میں جاتا ہے، تو پھر اب وہ چیز ضرورت سے آگے بڑھ کر ایک مقصد بن جاتا ہے۔ یہاں ہمارے اور آپ سے چوک ہو رہی ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر کمانا، محنت کرنا، یہ برا نہیں ہے، یہ کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، لیکن سوچنا یہ کیا یہی مقصد ہے یا یہ ضرورت ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ سمجھیے کہ اگر کسی کو استنجے کا تقاضا ہوتا ہے، بیت الخلاء میں ٹوائلٹ جاتا ہے اور وہ اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً آ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میری ضرورت پوری ہو گئی، کوئی بلا وجہ اس کو مقصود بنا کر وہیں بیٹھا نہیں رہتا۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہمیں اپنی ضرورت کے وقت محنت کرنا ہے، ضرورت جو ہماری دنیا کے اندر ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن اسی کو ہم نے مقصد اگر بنا لیا کہ یہاں کا ہی گھر، یہیں کی دکان، یہاں کی گاڑی، یہاں کا عیش، یہاں کا آرام، یہاں کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور اسی کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں اور اتنا آگے چلے گئے کہ اللہ اور اس کے احکام تک کو ہم بھول گئے، نماز کی بھی فکر نہیں رہی، سچ بولنا فائدے کی چیز ہے، جھوٹ بولنا نقصان کی چیز ہے، اس کا خیال نہیں رہا، وعدہ خلافی کرنے لگ گئے، دھوکہ دینے لگ گئے، دوسروں کے بھی اور اپنے بھائی بہنوں کے حقوق تک کو ہم پامال کرنے لگ گئے، ماں باپ تک کا خیال کرنا ہم نے چھوڑ دیا، دوسروں کی چیزوں کو ہڑپنے لگ گئے، بھائی بہن کو حق نہیں دے رہا، بہن بھائی کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، بھائی بھائی کے جھگڑے اور اختلاف شروع ہو گئے۔ اگر اس دنیا کی معمولی زندگی میں اور دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے بھی اگر ہم اتنا کچھ کرنے لگ گئے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، جو مقصود بنانے کی چیز نہیں۔ دنیا میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری جب تک زندگی ہے جب تک ہمارے پاس ہے۔ جس اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس طرح دیا ہے وہ اس سے جلدی دینے پر قادر ہے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور
تھوڑی دیر کے لیے مانیے کہ اگر ہماری پوری زندگی بھر وہ نعمت، وہ دولت، وہ مال ہمارے پاس رہ گیا تو بھی موت پر جا کر بہرحال ختم ہو جانا ہے اور ساری چیزیں دوسروں کی ہو جائے گی، ہم خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے، یہ کون سی دانش مندی ہے کہ جس دنیا کا 1 روپیہ بھی ہم اپنے ساتھ دنیا سے نہیں لے جا سکتے، اس کے حاصل کرنے میں اور اس کی فکر میں ہم اپنی آخرت تک کو خراب کر دیں۔ یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیوی بچے ہیں، بعض ان کی فکر کرنی ہے انسان کو، لیکن ہماری گفتگو کا، ہماری بات کا مقصد یہ ہے کہ ان کی فکر میں اتنے آگے ہم چلے جائیں کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کیا ہماری ہونے والی اولاد، ان کو اللہ نے عقل نہیں دیا ہے؟ انہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں نہیں دیا ہے؟ انہیں اللہ نے دل دماغ نہیں دیا ہے؟ کیا وہ 20-25 سال کے ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا کی فکر نہیں کر سکتے؟ جس طرح ہم بڑے ہو کر ہم نے کیا، ایسے اللہ نے عقل، ہوش، شعور، تعلیم ان کو بھی دیا، وہ بھی اپنے فکر کریں گے۔ محض ہم ان کی دنیا کو خوب بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کر اس طرح ہم زندگی گزاریں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر 6-7 گھنٹے آرام کے ہیں، اس کے چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو باقی جو 18 اور 17 گھنٹے ہیں وہ صرف اور صرف ہماری دنیا کی محنت میں نہیں صرف ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا ایک اگر سنجیدگی سے بیٹھ کر غور و فکر کرے تو جو اس کے آرام کا وقت ہے 6-7 گھنٹہ، اس سے ہٹ کر، اکثر کی بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے اچھے ہمارے بھائی ہیں جو تلاوت بھی کر رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں ایک کامن بات کر رہا ہوں، ایک عام جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم غور کریں تو 6-7 گھنٹے جو ہمارے آرام کے ہیں اس کو چھوڑ کر باقی ہمارے 17-18 گھنٹے اس دنیا ہی کے لیے لگ رہے یا نہیں لگ رہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر سوئیے اتنے وقت ہمارا دنیا کے لیے صرف ہو رہا ہے تو پھر آخرت جو اصل ہماری زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ یہ آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہی ہمیشہ رہنا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر 50 سال، 60 سال، 70-80 سال کے لیے آئے، ہم میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا گھر ہو جائے، ہماری اچھی سواری ہو جائے، ہماری زندگی کا لیول ذرا اچھا ہو جائے۔ کیوں؟ یہاں 60 70 80 سال رہنا ہے، یہ فکر ہے، تو وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا وہاں ہمارا گھر اچھا ہو جائے، وہاں ہماری زندگی اچھی ہو جائے، وہاں ہمیں آرام مل جائے، کیا یہ فکر نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو ہم میں کا ہر انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سمجھ دی ہے، وہ بھی میرے اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ جب ہم 60 70 80 سال کی زندگی میں اچھا گھر سوچ رہے ہیں، اچھی سواری سوچ رہے ہیں، خوشحال زندگی ہم سوچ رہے ہیں، تو وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کتنے مضبوط گھر کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، وہاں کتنی خوشحال زندگی ہمیں سوچنا چاہیے، وہاں کا عیش و آرام ہمیں مل جائے اس کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے۔ ہر کوئی کہے گا کہ یہاں کی زندگی کے بارے میں جتنی فکر ہم کر رہے ہیں، یہاں کے مقابلے میں وہاں کے بارے میں زیادہ ہونی چاہیے، ہونی تو چاہیے، تو اب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اب سوال یہ کہ ہونی تو چاہیے، تو پھر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی ہے تو کب ہو؟ کیونکہ ہمیں وہاں کی تیاری اسی دنیا کے اندر کرنا ہے، وہاں کی تیاری وہاں جا کر ہمیں نہیں کرنی ہے، وہاں کی تیاری وہاں کا اچھا گھر، وہاں کی اچھی زندگی، وہاں کا سکون ہمیں یہی تلاش کرنا ہے۔ یہاں اگر ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہاں ہمیں وہ آرام ملنا ہے، اور اگر یہاں ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہے تو پھر وہاں جا کر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دارالعمل، عمل کی جگہ یہ دنیا ہے اور بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ یہاں عمل ہے، بدلہ نہیں ہے، وہاں بدلہ ہے، عمل نہیں ہے۔ یہاں اگر اچھا ہم کر کے گئے، وہاں کے گھر کی تعمیر ہم نے کر لی، وہاں کا گھر ہمیں مل جائے گا۔ یہاں رہتے ہوئے اگر غفلت میں ہم نے زندگی گزاری ہے تو پھر وہاں جا کر کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں کا عذاب سخت ہے، وہاں کی راحت ہمیشہ کی راحت ہے، وہاں کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا
اچھا عمل ہمارے پاس ہوگا، اسی کی بنیاد پر وہاں فیصلہ ہوگا. وہاں کوئی کسی بنیاد پر، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے برابر سونا بھر کر بھی اگر کوئی اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ یہ لے کر مجھے چھوڑ دیں، میری جان چھوڑ دیں، تو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں یہ دنیا کا جو سکہ ہے، یہاں کی جو کرنسی ہے، یہاں کے ڈالر ہے، یہاں کی جو دولت ہے، وہاں کام آنے والی ہے. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ ذَابٍ، اس طرح کی آیت ہے کہ اگر زمین و آسمان بھر کر سونا بھی انسان اپنے آپ کو وہاں عذاب اور تکلیف سے بچانے کے لیے دے دے تو بھی چھٹکارا ہونے والا نہیں. جب ایسی صورتحال ہے اور اسی صورتحال سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی ہے، تو پھر اس میں غفلت کیوں ہو رہی؟ کس چیز کو ہم حاصل کرنے میں لگے؟ وہ چیز جو ہماری آنکھ بند ہوتے ہی سب یہی رہ جائے گی، سب پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا. ہم نے دوسروں کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند قربان کی. نہ بارش دیکھا، نہ دھوپ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ رات نہ دن، محنت کرتے رہے، لیکن اس کا فائدہ ہم سے زیادہ دوسروں کو پہنچنے والا ہے. ہماری آنکھ بند ہونے پر یہ ساری چیزیں یہ رہی. میرے بھائیوں، یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. اور پھر دنیا کی زندگی کو دو باتیں اس سلسلے میں خاص طور پر، ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور یہاں جو نعمتیں یا جو مال و دولت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس پر اترانے کی اور اس کو اصل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ بہرحال اگر ہماری دنیا میں اللہ نے ہم سے نہیں لیا تو بہرحال ہماری موت پر تو بہرحال وہ چھوٹ جائے. یعنی ایک نہ ایک دن اس کا ساتھ چھوٹنا ضروری ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو چند چیزیں ان کے ساتھ جاتی ہے قبرستان تک. رشتہ دار، دوست و احباب قبرستان تک جاتے ہیں. کچھ سامان بھی ان کا ایسا ہوتا ہے جو وہاں تک جاتا ہے. اور ایک ہے انسان کے نیک اعمال. دو چیزیں، دوست احباب رشتہ دار، یہ قبرستان سے واپس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سامان ہے، دفن کے وقت میں کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے قبر تیار کرنے کے لیے، قبر کو درست کرنے کے لیے، یہ سب بھی واپس آئے. اور ایک ہے انسان کے نیک اعمال، یہ بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے اور یہی باقی رہ جائے گا، باقی دور چلے گا. ہماری پوری محنت جن لوگوں کے لیے ہوئی تھی وہ ہمیں قبر کے گڑھے میں اتار کر واپس آ جائے. جو دنیا کے اندر اچھے اعمال ہم نے کیے تھے وہی وہاں رہ جائے گا اور وہی ہمارے کام آنے گا. اگر وہ اعمال ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہاں رہ جانے والی چیز کیا ہوگی، اس کی ہمیں فکر کریں. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، انما بغیکم علی انفسکم، تم دنیا کی زندگی میں اللہ سے دور ہو کر جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہے ہو، اس سرکشی کا اور اس زیادتی کا وبال تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو سرکشی کر رہے ہو، یہ جو زیادتی کر رہے ہو، نمازوں کی طرف توجہ نہیں، روزے کی طرف توجہ نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، معاملات میں سچائی نہیں، زبان میں سچائی نہیں، وعدے کو پورا کرنا نہیں، پڑوسیوں کا لحاظ نہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان سے دور اور جن سے منع کیا اس سے جو قریب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کہہ رہے اس کا وبال خود تمہارے اوپر آنے والا ہے. انما بغیکم علی انفسکم، اس کا وبال، تمہاری زیادتی کا، سرکشی کا وبال تمہارے اوپر ہی آنا ہے. اور اس دنیا کی زندگی کے پیچھے ریچھ رہے ہو، مر رہے ہو راتوں دن. کہتے ہیں متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو،
باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر جو نعمت اور دولت اللہ نے دی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ تو زندگی بھر باقی رہے, اور اگر زندگی بھر باقی بھی رہی تو بھی موت پر جا کے ختم ہو جائے گی. اور زندگی ہی کیا ہے, 60 70 80 سال کی زندگی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کو کہا گیا متاع الحیات دنیا, دنیا کی تھوڑی سی زندگی سے فائدہ اٹھا لو, پھر کیا ہوگا, ثم الینا مرجعکم, پھر تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, تب ہم تم کو بتا دیں گے تمہارے کرتوت کے بارے میں. آج ہم سے دور ہو کر, ہماری نافرمانی کر کے, ہمارے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہو. آج ہمیں اگر اپنے آفس جانا ہے 5 بجے, 4 بجے ہم اٹھنے, ہمارے لیے اٹھنا آسان ہوتا ہے, لیکن 5:30 بجے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ وہاں تو 4 بجے اٹھنا مشکل نہیں ہو رہا, یہاں 5:30 بجے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے, اس کو ہم نے اصل سمجھا, اس کا فائدہ ہمارے سامنے ہے. یہ دنیا کی زندگی اور ہمارے لیے بڑی اہم ہے. اس بنا پر اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی اور مشقت ہمارے لیے آسان ہے, اور آخرت کے حوالے سے چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں, وہاں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں, اس بنا پر ہماری آنکھ کھولنے تیار نہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اٹھا لو دنیا کی زندگی سے تھوڑا فائدہ, لیکن ثم الینا مرجعکم, تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, جو کرتوت دنیا میں تم کر رہے تھے ان کے بارے میں تمہیں بتائیں گے کہ یہاں کے تم کیا کر رہے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. دنیا کی زندگی اس آیت میں دیکھیں کتنے آسان انداز میں سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے تم کو مال و دولت دے رکھا ہے, یہ لمحوں میں, منٹوں میں ہم ختم کر سکتے ہیں. اس پر اترانے کی اور اس پر تکبر کرنے کی اور اس کو سب کچھ سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو سمجھایا کہ انما مثل الحیات الدنیا, یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال ایسی ہے کماء انزلناه من السماء, جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فاختلط به نبات الارض, اور اس پانی کے ذریعے سے بہت سے پودے اگ آئے. جب بارش ہوتی ہے زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے, پودے اور پیڑ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے بارش ہوتی ہے بہت سے پودے طرح طرح کے, انسانوں کے فائدے کے, جانوروں کے فائدے کے, سب اگ جاتے ہیں. فَيَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ, اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا, پھر وہ زمین بالکل اپنی, بلکہ زمین نہیں, اس کے پودے, جو زمین کے پودے اگے ہیں اس بارش کے نتیجے وہ پربہار ہو جاتے ہیں, بالکل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. وَزَيَّنَتْ, خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں, ہرے بھرے پودے ہر طرف نظر آئیں گے. ابھی بارش کا موقع ہے, آپ دیکھ رہے ہو. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, جو کسان ہوتے ہیں, جو کاشتکار ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابو میں, کنٹرول میں, بارش ہوئی اور پیڑ پودے اگ آئے, کھیتوں کے اندر کھیتیاں لہلہانے لگی, پکنے کے قریب ہو گئی, خوبصورت نظر آ رہی ہے. کسان کا اس وقت دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کیسا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہ جو کسان ہے وہی سمجھ رہے ہیں. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, کسان اور کاشتکار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح قابو پا چکے اس کھیتی پر, اب کچھ دنوں میں اس کو کاٹ کر لے جائیں گے, اس میں سے غلے اور اناج پیدا ہو کے وہ کھائیں گے, بیچیں گے, کیا کیا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں, أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ, کہ اچانک رات میں یا دن میں میرا حکم, طوفان, آندھی, کوئی اور پتھر برس پڑتا ہے اس کھیتیوں پر اور پوری کی پوری تباہ ہو کر رہ جاتی ہے, بالکل ایسی ہو جاتی ہے, کٹا ہوا ڈھیر, بالکل ایسا لگتا ہے کل اس یہاں کھیتی تھی. جس طرح سے یہ
بارش کے نتیجے میں یہ کھیتیاں اگی، تیار ہوئی، کسان خوش ہوئے اور وہ سمجھ رہے اب کاٹ کر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ اچانک کوئی آسمانی آفت آتی ہے اور پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بالکل یہی دنیا کی زندگی ہے کہ یہاں کا جو مال و دولت اور جو عیش و عشرت، یہ جس میں ہم اور آپ مست ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مزے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرو، اس پر اتراؤ نہیں، اس پر غرور و گھمنڈ نہ جتاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ اچانک اس کا حکم آئے اور یہ سب کچھ وہ چھین لے، آفت مصیبت میں پڑ جائیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ جس طرح یہاں کسان ہاتھ ملتے رہ گیا، کچھ اسے ہاتھ نہیں آیا، اس اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسے ہی یہ تو دنیا کی دولت اور سہولت اور عیش و عشرت، مال و دولت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اگر ہم اس پر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت اور کوشش کے نتیجے میں یہ سب ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آئے اور یہ سب ہمارے پاس سے چلا جائے۔ سورۃ الکہف کے اندر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے میرے پیغمبر، لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو کہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اللہ پانی برساتے ہیں اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کی کھیتیاں اگ آتی ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہیں، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوا اسے اڑائے پڑتی ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے جس طرح سے کہ کھیتیاں تیار ہوئی اور لہلہانے لگی اور کسان خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایسا آیا کہ بالکل وہ ساری کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسے دنیا کی زندگی میں جو ہمیں مال و دولت حاصل ہے اور اس کو ہم اپنی محنت سمجھ رہے ہیں اور اس پر اترا رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کبھی اللہ کا حکم اچانک آئے اور سارا یہ سب کا سب ختم ہو جائے، ہمارے پاس کچھ نہ رہ جائے۔ جس طرح سے یہاں ابھی کھیتیاں شاندار نظر آ رہی تھی لیکن ایک اللہ کا حکم آ کر سب کو تباہ کر گیا، ایسے کبھی ہماری یہ دنیا کی عیش اور دنیا کی راحت، دنیا کا آرام اور مال و دولت کہیں یوں نہ ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی جس پر ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ لعب ولہو، کھیل تماشا، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ اس کے بعد وزینۃ، ظاہری ٹیپ ٹاپ، آدمی سوچتا ہے میں بن جاؤں، سنور جاؤں، اور بلکہ علماء تو یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ اس میں زندگی کے مختلف مراحل کو بیان کیا گیا، کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کود سے اسے دلچسپی ہوتی ہے، کھیل سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کہا گیا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، یعنی بچپن ہے۔ جب عمر بڑھتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو زینت، ہمارے بال ایسے ہو، ہمارے لباس ایسے ہو، ہمارے شو ایسے ہو، ہماری گاڑی ایسی ہو، ہمارا لک ایسا ہو، اس کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ اور آگے جب بڑھتا ہے تو یہ زینت، ظاہری ٹیپ ٹاپ، اسے سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور جب عمر بڑھتی ہے تو وہ تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر، میں ایسا آگے بڑھ جاؤں، وہ ایسا آگے بڑھ جاؤ، دیکھ میرا یہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ ایسا ہے، یہ ایک دوسرے پر فخر جتانا، یہ زندگی کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جب نوجوانی سے اور ذرا آگے بڑھتا ہے اور جب اور عمر ڈھلتی ہے تو آخر میں وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں۔ اب تو اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جس میں بھی لوگ بڑھتے تھے۔ اب تو چونکہ یورپ نے ہمیں ایک یہ دے دیا کہ ہم دو ہمارے دو، تو اس لحاظ سے اب اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آخر میں چل کے، اور ایسا ہوتا تھا پہلے، اس پر لوگ فخر کرتے تھے، ہمارے 10 بچے ہیں، ہمارے 8 بچے ہیں، ہمارے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں، اس طرح لوگ بیان کرتے تھے۔ تو جب عمر اور آگے بڑھتی ہے تو اپنی اولاد پر اور مال و دولت اور اولاد آگے بڑھ جانے کی کوشش۔ حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان جتنا
بوڑھا ہوتا ہے دنیا کی محبت اتنی ہی اس کے دل میں آنی چلی جاتی ہے. عجیب حدیث ہے کہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے بڑھاپا اس پر آتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ جڑ پکڑنے لگتی ہے. وہ چاہتا ہے مال میرا اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. اور آپ کو مشاہدہ بھی ہو جائے گا کہ بہت سے ایسے لوگ شاہ ملیں گے جو عمر کے 60 65 70 پہ پہنچ چکے ہیں لیکن اس کا دل دنیا سے اکھڑ نہیں رہا ہے بلکہ دنیا میں اور زیادہ لگا چلا ہے. یہ زندگی کے مراحل ہے. اس کو قرآن نے کہا بچپنا کھیل کود تھوڑا بڑا ہوا جوان ہوا تو زینت ٹپ ٹاپ دیکھ رہے ہوں گے نوجوانوں کو ایسا ایسا بال اور ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں یہ زینت سمجھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت. بال کو دیکھنے گھن آتی ہے اتنا بری کٹنگ ان کی ہے کہ دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا لیکن وہ سوچ رہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. لباس عجیب قسم کا گاڑیاں عجیب قسم کی یہ ہے ظاہری ٹپ ٹاپ. اس کے بعد کمانے کی فکر اور اس کے بعد فخر. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں. اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ دنیا کی زندگی بس اسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے. اور آگے پھر مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح سے آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور پھر کھیتیاں تیار ہوتی ہے اس میں بھی 4 مرحلے. وقت ہو گیا ورنہ میں اس کو بھی سمجھا کر بتاتا. وہاں بھی 4 مرحلے ہیں لیکن یہ کھیتیوں کا اگنا اور پھر اس کا ہرا بھرا ہونا اور پھر اس کے بعد اس کا پک جانا اور پکنے کے بعد اس کا کٹ جانا اور ختم ہو جانا. جس طرح سے 4 مرحلے کھیتیوں میں ہوتے ہیں کہ بارش کے نتیجے میں وہ کھیتیاں اگتی ہیں پھر اس کے بعد بڑھتی ہیں. تو یہ جیسے بچہ پیدا ہوا یہ پہلا مرحلہ کھیتی کے اگنے کا. بچہ بڑا ہوا کھیتی کے بڑھنے کا دوسرا مرحلہ. اور پھر جب کھیتی پک گئی تو یہ پوری طرح جوان ہو گیا انسان یہ سمجھیے. اور اخیر میں جا کے جب کھیتی کٹ گئی جیسے انسان بوڑھا ہو کر مر گیا. یہ قرآن نے سمجھایا. اب یہاں پر جس طرح سے اگر ہماری دنیا کی زندگی میں جو چیز ہمیں حاصل ہوئی وہ ہماری دنیا کی زندگی میں ختم نہ بھی ہو تو بھی موت پر تو بہرحال جا کر ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں وہ زندگی اور اس کی راحت اور اس کی دولت جو بہرحال ہم سے چھوٹ جانی ہے اس کی فکر میں اور اس کی کوشش میں ہم اپنی آخرت کو تباہ کر لیں اور آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزاریں یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ہمیں آج اپنی گفتگو میں اسی بات کو سمجھانا تھا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے رخ کو ذرا درست کریں. دنیا کی مصروفیتیں ہیں اور رہیں گی جب تک ہماری سانس چل رہی ہے مگر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ پوری طرح ہم ادھر ہی آ جائیں اور ادھر سے غافل ہو جائیں. نہیں دنیا کی ضرورت کو پوری کرتے ہوئے اصل جو ہماری زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے اس کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی خود مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا